اللہ وبرکاتہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ شیخ جوائن ہونے کے لیے۔ اوپننگ کمنٹ لے لیجیے شیخ، انشاءاللہ پھر ہم لوگ سوالات کا سلسلہ شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کئی ہفتوں سے مسلسل ہم طلاق کے مسائل کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ آج کی اس اسٹریم میں بھی انشاءاللہ طلاق سے متعلق ایک اہم مسئلے کے بارے میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو غصے کی حالت میں طلاق دیا تو کیا وہ طلاق واقع ہوگی یا واقع نہیں ہوگی؟ یہ مسئلہ بہت اہم ہے، کیونکہ کئی دفعہ جب طلاق کا مسئلہ پیش آتا ہے تو لوگ آ کر کے یہ کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ غصے میں تھا، میں نے غصے کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، کیا یہ طلاق واقع ہو گئی یا یہ طلاق واقع نہیں ہوئی؟ تو یہ مسئلہ تقریباً جو طلاق دینے والے لوگ ہیں، کئی سارے لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آتا ہے۔ اس مسئلے کے اندر نہ تو مطلقاً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ غصے کی حالت میں دی گئی طلاق واقع نہیں ہوگی، اور نہ ہی مطلق طور سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ غصے میں دی گئی طلاق واقع ہو جائے گی، بلکہ اس کے اندر تفصیل ہے، اور اس تفصیل کا جاننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ اس تفصیل کو جاننے سے پہلے ایک بنیادی بات جو اصول کی حیثیت رکھتی ہے اس باب میں، اس کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ وہ یہ ہے جس کا بیان پہلے بھی آ چکا ہے کہ اگر کوئی انسان طلاق دیتا ہے تو اس کی طلاق اسی وقت واقع ہوگی جب وہ انسان مکلف ہوگا۔ کسی انسان کی طلاق اسی وقت واقع ہوگی جب وہ انسان طلاق دیتے وقت اس کا ارادہ اور اس کا اختیار اس میں شامل ہوگا۔ اگر کوئی انسان بے ارادہ طلاق دیتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ ارادے سے یہاں پر کیا مراد ہے؟ طلاق کے باب میں آپ ارادے کو دو قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک ارادہ تو یہ ہے کہ وہ جو لفظ طلاق بول رہا ہے اس کا بولنے میں ارادہ، کیا وہ اس نے ارادے کے ساتھ طلاق بولا ہے یا اس نے بے اختیار بول دیا ہے، یا وہ مجبور تھا، اس نے مجبوری کی حالت میں بول دیا ہے؟ یعنی اس کا یہ قول جو اس نے طلاق بولا ہے اپنی بیوی کو، کیا اس بولنے میں اس کا ارادہ شامل تھا یا نہیں تھا؟ ایک ارادہ تو یہ ہے۔ دوسرا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس نے طلاق بولا تو اس نے تو ارادے کے ساتھ بولا، لیکن کیا اس کا مقصود یہ ہے کہ میری بیوی کو طلاق ہو جائے یا نہ ہو؟ دوسرا ارادہ یہ ہے۔ تو ان دونوں ارادوں کے درمیان فرق ہے۔ اگر کوئی انسان بے اختیار طلاق بولتا ہے، یعنی بولنے میں اس کا کوئی اختیار نہیں ہے، اس کے ارادے کا کوئی دخل نہیں ہے، اس کی زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں وہ اس میں اس کا ارادہ نہیں شامل ہے، وہ بے اختیار اور بلا ارادہ اپنی زبان سے طلاق کا لفظ نکال رہا ہے، ایسی صورت میں وہ طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی اس حرکت میں اس کا ارادہ شامل ہی نہیں ہے۔ اور وہ انسان جس کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا ہے، اس کا اپنے ارادے پر کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے، اس کے کسی بھی قول یا فعل کا ہماری شریعت میں کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ایسا انسان غیر مکلف مانا جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس نے جو لفظ طلاق بولا ہے، بولنے میں تو اس کا ارادہ شامل ہے، اس کا اختیار شامل ہے، اس نے اپنے ارادے سے بولا ہے،
لیکن وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ نہیں میں نے طلاق جو ہے میری مراد نہیں ہے, میں نے بولا تو ہے اپنے ارادے سے لیکن میرا مقصود طلاق دینا نہیں ہے, ایسی صورت میں اس کی اس بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. اگر بولنے میں اس کا ارادہ شامل ہے تو ایسی صورت میں وہ طلاق واقع ہو جائے گی, کیونکہ طلاق کی ایک خاصیت ہے کہ اگر کوئی انسان صریح لفظ میں طلاق بول رہا ہے اپنے ارادے کے ساتھ تو گرچہ وہ اپنی بیوی کو چاہے طلاق دینا چاہے یا نہ دینا چاہے وہ طلاق واقع ہو جائے گی, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ثلاث جدہن جد و ہزلہن جد, 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو انسان چاہے سنجیدگی سے بولے یا مذاق میں بولے وہ چیز واقع ہو جائے گی, وہ سنجیدہ ہی مانی جائے گی. اور ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز ہے طلاق. تو اگر وہ طلاق اپنے ارادے کے ساتھ بول رہا ہے, اب وہ چاہے مذاق ہی میں بول رہا ہے تو وہ طلاق واقع ہو جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ طلاق کا تعلق اللہ رب العالمین کے حدود سے ہے, اللہ رب العالمین کے احکام سے ہے. اب وہ اللہ رب العالمین کے احکام کے ساتھ اگر وہ کھلواڑ کر رہا ہے اور اپنے ارادے سے وہ کھیل رہا ہے طلاق بول کر کے, تو اس کے ارادے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا بلکہ طلاق واقع ہو جائے گی. خلاصہ یہ کہ اگر طلاق بولنے میں اس کا ارادہ شامل ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی, لیکن اگر طلاق بولنے میں اس کے ارادے کا کوئی دخل نہیں ہے, وہ بے ارادہ اور بے اختیار ہے, تو وہ طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ وہ غیر مکلف ہے. اب اس اصول کو جاننے کے بعد غصے کی حالت میں دی گئی طلاق کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. علماء کرام نے انسان کے غصے کے 3 مراتب بتائے ہیں. انسان کا جو غصہ ہوتا ہے وہ 3 لیول کا ہوتا ہے. اس کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ, شیخ الاسلام ابن القیم, معاصرین میں سے شیخ ابن عثیمین وغیرہ نے اس کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ انسان جب غصہ ہوتا ہے تو اس کا غصہ 3 لیول کا ہو سکتا ہے. غصے کا پہلا لیول تو وہ یہ ہے کہ انسان اتنا غصہ ہو کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا بول رہا ہے, اس کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے, بلکہ بسا اوقات غصے کی حالت میں کہی گئی بات اگر اس کو بعد میں پوچھی جائے, جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے اور اس سے پوچھا جائے کہ آپ نے کیا بولا ہے, تو اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میں نے کیا بولا ہے. اس لیول کا اس کا غصہ ہے. گویا کہ غصے میں بالکل وہ پاگل ہو گیا ہے, جیسے پاگل آدمی حرکات کرتا ہے اس طرح کی اس کی حرکتیں ہو گئی ہیں. اگر کسی کا غصہ ایسے لیول کا ہے اور اس حالت میں وہ طلاق دے رہا ہے اپنی بیوی کو, تو یہ طلاق واقع نہیں ہوگی, کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا بول رہا ہے. بسا اوقات وہ بتا بھی نہیں پائے گا کہ میں نے طلاق بولا بھی کہ نہیں بولا, میں نے بولا تو کتنی بار بولا, اس کو کچھ نہیں پتا ہے. گویا کہ ایک طرح سے وہ پاگل ہو گیا ہے. اگر کسی آدمی کا غصہ اس معیار کا ہے, اس لیول کا ہے, اور اس حالت میں اس نے اپنی بیوی کو طلاق دیا, تو اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق. اگر کوئی آدمی اپنے غلام کو آزاد کر رہا ہے یا اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے اس حالت میں کہ اس کا دماغ بند ہو چکا ہے, اس کا غصہ ایسے لیول کا ہے کہ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے, یا کسی بھی وجہ سے اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے, ایسی صورت میں نہ تو اس آزادی کا کوئی اعتبار ہوگا نہ تو اس طلاق دینے کا کوئی اعتبار ہوگا. اور جیسا کہ میں نے شروع میں اصول بتایا کہ ہر وہ کام جس میں انسان, جس کو کرتے وقت انسان کے ارادے کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے, وہ بے اختیار ہوتا ہے, اس کام کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے. اسی لیے اگر کوئی پاگل آدمی کوئی کام کرتا ہے تو اس کے کام کا ہماری شریعت میں کوئی اعتبار نہیں ہے, پاگل آدمی غیر مکلف مانا جاتا ہے. تو یہ انسان جس طرح کی حرکت کر رہا ہے یا جیسی سچویشن میں ہے, یہ پاگلوں جیسی سچویشن ہے, لہٰذا اس میں اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی. اور یہ کئی دفعہ ہوتا ہے, کئی لوگوں کے حالات ایسے ہو جاتے ہیں, میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہے اور وہ اس لیول تک پہنچ گیا ہے
کہ شوہر یا بیوی غصے سے بالکل پاگل ہو گئے ہیں اور ان کو کچھ بھی پتا نہیں ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، اگر کسی کا غصہ اس لیول کا ہے تو ایسی صورت میں وہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ بعد میں لوگوں نے آ کر کے بتایا کہ یہ آدمی جب غصے میں تھا تو یہ طلاق طلاق بول رہا تھا، اس کو کچھ نہیں پتا ہے کہ میں نے کیا کہا، لیکن دوسرے لوگ بتا رہے ہیں، اس کی بیوی بتا رہی ہے یا کوئی بتا رہا ہے کہ اس نے طلاق بولا ہے، تو اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ وہ آدمی بے اختیار تھا، اس کو کچھ بھی پتا نہیں تھا، اس کا دماغ بند ہو چکا تھا۔ تو یہ غصے کا پہلا لیول ہے۔ غصے کا دوسرا لیول ہے کہ آدمی پاگل تو نہیں ہوا ہے، لیکن اس کا غصہ اتنا شدید ہے کہ اسے اپنے حرکات اور سکنات پر کنٹرول نہیں ہے۔ وہ جو بول رہا ہے وہ سمجھ تو رہا ہے کہ میں نے بولا ہے، لیکن اس کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ اسے اپنی نہ تو اپنی زبان پر کنٹرول ہے، نہ اپنے اعضاء اور جوارح پر کنٹرول ہے، اس کو اپنی حرکات و سکنات پر کوئی کنٹرول نہیں ہے، اس کا غصہ اتنا شدید ہے۔ لیکن یہ پہلے لیول سے کم درجے کا ہے، کیونکہ پہلے لیول میں تو وہ پاگلوں جیسا ہو گیا ہے، لیکن اس لیول میں وہ پاگل نہیں ہوا ہے، وہ جو بول رہا ہے اس کے کان سن رہے ہیں کہ میں کیا بول رہا ہوں، لیکن اس کا غصہ اتنا شدید ہے کہ اسے اپنی زبان پر کنٹرول نہیں ہے، گویا کہ یہ جو کام کر رہا ہے اپنے ارادے سے نہیں کر رہا ہے، اس کی زبان پر اس کا کنٹرول نہیں ہے، اس کے ارادے کا کوئی دخل نہیں ہے۔ ایسی صورت میں کیا طلاق واقع ہوگی کہ نہیں؟ ایسی صورت میں بھی طلاق واقع نہیں ہوگی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آدمی کا اپنے فعل میں، اپنے قول میں، اپنے کسی ارادے کا دخل نہیں ہے، وہ بے اختیار اور بے ارادہ ہو چکا ہے، اس کا اپنے تصرفات پر کنٹرول نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بھی اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ جس کا اپنے آپ پر کنٹرول نہیں ہے وہ کنٹرول کھو چکا ہے، گرچہ وہ جانتا ہے، بعد میں بھی بتا سکتا ہے کہ میں نے طلاق بولا ہے، اس کو اتنا یاد ہے، لیکن جس وقت اس نے طلاق بولا ہے اس کو اپنے اوپر بالکل بھی کنٹرول نہیں تھا۔ ایسی صورت میں بھی راجح قول کے مطابق وہ طلاق واقع نہیں ہوگی، گرچہ اس مسئلے میں اختلاف ہے، لیکن اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا اپنے فعل پر، اپنے قول پر کنٹرول نہیں ہے، اس کے ارادے کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اور جو اصول میں نے شروع میں بتایا کہ جس آدمی کا اپنے ارادے پر کنٹرول نہ ہو اس کے ارادے کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے ہماری شریعت کے اندر۔ تو یہ غصے کا دوسرا لیول ہے۔ غصے کا تیسرا لیول ہے کہ اس کا غصہ نارمل ہو۔ ظاہر ہے کوئی بھی انسان دنیا میں جو اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے ایسا تو نہیں ہے کہ ہنسی خوشی طلاق دیتا ہے، ظاہر ہے اس کو کوئی ناراضگی ہوگی، کوئی غصہ ہوگا، اس حالت میں وہ طلاق دیتا ہے، لیکن اس کا غصہ نارمل ہے، اسے مکمل طور سے اپنے قول پر، اپنے فعل پر، اپنی حرکات و سکنات پر مکمل طور سے اس کا اپنا اختیار، ارادہ اور کنٹرول ہے، یعنی اس کا غصہ نارمل ہے۔ اگر نارمل غصے کی حالت میں کوئی طلاق دیتا ہے تو اس کی طلاق واقع ہو جائے گی، اور واقع اس لیے ہو جائے گی کیونکہ اس کا ارادہ اور اس کا اختیار یہاں پر شامل ہے، وہ بے اختیار اور بے ارادہ نہیں ہے، لہٰذا اس کی طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب اگر کوئی انسان غصے کی حالت میں طلاق دیتا ہے تو وہ انسان خود ہی بتا سکتا ہے کہ اس کے غصے کا لیول کیا تھا۔ یہ مسئلہ جو میں نے بیان کیا، کئی دفعہ اس کا استعمال غلط طریقے سے بھی بعض لوگ کر سکتے ہیں۔ کوئی آدمی آیا طلاق دے کر کے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرا غصہ تو اس لیول کا تھا کہ مجھے اپنے آپ پر کنٹرول نہیں تھا، لیکن وہ بہتر طور سے جانتا ہے کہ وہ کنٹرول میں تھا، ایسا نہیں ہے، لیکن وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اب اگر وہ جھوٹ بول کر کے کسی عالم دین سے فتویٰ لے رہا ہے تو اس سے اس کی بیوی حلال نہیں ہو جائے گی، اور اسے یہ بات سمجھنا چاہیے کہ جب اسے یہ مسئلہ تفصیل کے ساتھ معلوم ہے تو اللہ کوئی جانے یا نہ جانے لیکن اللہ رب العالمین بہتر طریقے سے جانتا ہے کہ کیا وہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے، لہٰذا یہ مسئلہ تو میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا۔ اب اس پر حکم لگانا اس آدمی کا کام ہے جس نے طلاق دیا ہے، یا جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے غصے کی حالت میں طلاق دیا ہے، کیونکہ کسی مفتی کے فتویٰ دے دینے سے آپ کی بیوی آپ کے لیے حلال نہیں ہو جائے گی، لہٰذا اس مسئلے کو تفصیل سے جانیں اور
इस तफसील की रोशनी में अल्लाह रब्बुल आलमीन को हाजिर व नाजिर मान करके और ये जान करके कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दिलों के राज भी जानता है, ये जानते हुए अपने ऊपर हुक्म लगाएं। लिहाजा इस मसले को जानने का ये मतलब नहीं है कि इसका कोई गलत इस्तेमाल करे, क्योंकि कई दफा ये देखा गया है कि कोई भी इंसान आ रहा है कि अगर जिसको ये मसला पता है वो कह रहा है मैंने गुस्से में तलाक दिया और मुझे कंट्रोल नहीं था। अब आपको कंट्रोल था या नहीं था ये अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है, वो मुफ्ती तो नहीं जान जी, पाएगा, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पता है। अब अगर आप झूठ बोल करके किसी आलिम दीन से फतवा ले रहे हैं तो इससे आपकी बीवी आपके लिए हलाल नहीं हो जाएगी। लिहाजा इस तरह के मसाइल में जो चीज आपको हराम काम से रोक सकती है वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन का तकवा है। लिहाजा अपने दीन को समझिए, सही तरीके से उसे समझने की कोशिश कीजिए और सही तरीके से उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। हमारी शरीयत ने कई सारी आसानियां रखी हैं। ये जो मसाला मैंने जिसका अभी जिक्र किया, हमारी शरीयत की आसानियों में से भी एक आसानी इसके अंदर मौजूद है कि अगर किसी इंसान ने ऐसी हालत में तलाक दे दिया कि उसको कंट्रोल ही नहीं है, उसके इरादे का कोई दखल नहीं है, तो शरीयत की आसानी आपके साथ मौजूद है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप झूठ बोल करके इसका गलत फायदा उठाएं। अगर आप इसका फायदा उठाएंगे, गलत फायदा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों के अंदर अपना तकवा पैदा करे और अल्लाह रब्बुल आमीन, आलमीन हमें दीन की समझ अता फरमाए और उसके मुताबिक अमल आमीन, करने की तौफीक दे। आमीन, आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर शेख, बारकल्लाहु फ़ीकुम। बहुत-बहुत शुक्रिया। ओपनिंग कमेंट अल्हम्दुलिल्लाह शेख मोहतरम का मुकम्मल हुआ और तलाक से मुताल्लिक बहुत-बहुत अहम बातें हमारे सामने आई, जिसकी हर इंसान को ज़रूरत पड़ती है और आम तौर से जो तलाक के सवालात आते हैं उसमें ये चीज़ आती ही है। लिहाजा आप तमाम से